اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور شرح سود 22% رکھی گئی تھی۔ یہی بتایا گیا تھا کہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو بھی صورتحال اس وقت معیشت کی چل رہی ہے، جو انویسٹمنٹ کی صورتحال چل رہی ہے یا اسپینڈنگ کی صورتحال چل رہی ہے یا انفلیشن کو دیکھا جا رہا ہے، ان سب عوامل کو دیکھتے ہوئے شرح سود کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ اکانومی کو اسٹیبل کیا جا سکے۔ اگر اکانومی تیز چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا روکا جائے، تھوڑا ہلکا کیا جائے، یا پھر اکانومی اگر سلو ہے تو اس کو بڑھایا جائے، انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے۔ تو یہ سارے عوامل دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شرح سود 22% پر برقرار رکھی جائے گی۔ ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض بتائیے یہ سارے ویریبلز جو تھے یہ کیا کیا ہیں اور جو 22% برقرار رکھی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ مینلی تو یہی کہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے جو مئی میں 38% پہ تھی، 38% کے حساب سے مہنگائی بڑھ رہی تھی، وہ اگست میں جو ہے 27 ہوئی ہے، تو ایک بریک لگا ہے۔ اینڈ مانیٹری پالیسی کمیٹی سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اب تک سختی کی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ایک لیگ کے ساتھ ہوتا ہے اینڈ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو دے آر کمفرٹیبل۔ اور اس نے جو مارکیٹ کی جو بہت ساری تشویش تھی اس کو بھی ریلیز کیا ہے۔ تو زویب اگر اب ہم سمرائز کریں چیزوں کو، ڈالر کو بھی اگر شامل کریں ڈسکشن کے اندر، تو جو بھی پینک کریٹ ہو رہی تھی وہ ایڈمنسٹریٹو تھی، اور جو اب تک پالیسی اقدامات کیے گئے وہ جو مانیٹری پالیسی سمجھتی ہے کہ وہ بہتر ہے اور وہ صحیح ڈائریکشن میں، تو آئی تھنک وہ یہ اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ کو مینٹین رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 22% پر تھا، 22% ہی برقرار رکھا ہے۔ مارکیٹ کا جو ایک سینٹیمنٹ تھا وہ 3% اضافے تک کا بھی تھا، اینڈ 1 اور 2% تو ایسا تھا کہ شور شارٹ بیٹ ہے، یہ تو ضرور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ آگے جاتے ہوئے جو ریٹ ہے یا جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کم ہوگی، اینڈ اس لیے مینٹین رکھا گیا ہے۔ جی ریاض بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خرم صاحب، جیسے ریاض بھی بتا رہے کہ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ تو یہ تھا کہ 3% تقریباً بڑھے گی لیکن برقرار رکھا گیا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے تھوڑا اس پہ جو ہے وہ ریلائی کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ڈالر جو ہے ریورس ہوا ہے پاکستانی روپی کے اگینسٹ، تو میرے خیال میں ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آگے جاتے ہوئے ڈالر تھوڑا اسٹیبل ہو رہا ہے، یا جو اسپیکولیشن کا ایک عنصر تھا وہ کم ہوا ہے ریلیٹیولی، خاص کر اوپن مارکیٹ میں، تو ڈالر واپس آیا ہے 300 سے نیچے آیا ہے۔ ایک یہ جو ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے، آلدو یہ شارٹ ٹرم ہو سکتی ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوگی آگے آتے ہوئے کہ یہ جو شرح ہے یہ گرنا شروع ہوگی پچھلے سال کے مقابلے میں، اور وہ اسے کہتے ہیں بیس افیکٹ۔ اس کی وجہ سے اکتوبر، نومبر، دسمبر اس میں آپ کو مہنگائی کی شرح کم نظر آئے گی، جو بڑھتی ہوئی شرح تھی وہ کم نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے شرح سود کو مہنگائی کی شرح سے، جو چلتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے زیادہ رکھیں تاکہ لوگوں کو خرچ کرنے کا انسینٹیو کم ملے اور سیو کرنے کا انسینٹیو زیادہ ملے۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہوگا ان کے بورڈ نے کہ آگے جاتے ہوئے مہنگائی کی شرح آٹومیٹکلی نیچے بھی آ رہی ہے، اور کچھ لوکل لیول پہ کاٹن کی پرائسز اور دوسرے ویٹ کی پرائسز اور دوسرے جو ہے اجناس کی پرائسز نیچے آ رہی ہے، اور اسمگلنگ کا جو اینگل تھا وہ بھی تھوڑا سا کنٹین ہوا ہوگا بارڈر پہ، تبھی جو ہے مہنگائی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ فوڈ آپ کے یہاں اویلیبل ہوگا اتنی اس کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنٹینمنٹ ہے نا انٹرسٹ ریٹ کے تھرو انفلیشن کی، یہ آگے پاسبل لگتی ہے۔ تو پھر شاید اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہوگا کہ 2 مہینے کے لیے ہم مزید دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شرح سود بڑھائیں، اس سے بزنس مزید جو ہے وہ جو ہے ان میں ڈکلائن نظر آئے، اس سے بہتر ہے تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائی جائے۔ جی اچھا، یہ بھی کہیے گا کہ IMF کا بھی ایک سننے میں آ رہا تھا کہ پریشر تھا کہ شرح سود کو بڑھایا جائے، اور وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ شرح سود جب بڑھے گی تو پھر وہ اسپینڈنگ سے متعلق سارے معاملات، تو IMF کے پریشر سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں IMF یہ کہتا ہے کہ آپ شرح سود کو بڑھا
کے رکھیں، اپنی مہنگائی سے زیادہ شرح سود رکھیں تاکہ آپ کو خرچ کرنے کا انسینٹو کم ہو، تاکہ آپ کی اکانومی میں ٹھہراؤ آئے، اور جتنے آپ کے پاس ڈالرز ہیں، جتنی آپ کے پاس ساتھ ہے گرو کرنے کی، اس حساب سے گرو کریں۔ جب تک آپ کے پاس فسکل ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا، جب تک آپ کے انرجی کے ایشوز ٹھیک نہیں ہوتے، آپ یہاں سے مہنگائی کی شرح زیادہ رکھیں گے تو آپ کے یہاں گروتھ بھی نہیں ہوگی اور آپ کے امپورٹس بھی بڑھتی رہیں گی۔ تو میرے خیال میں یہ، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح اسمگلنگ کی وجہ سے بھی بڑھتی ہے، پھر آپ کے روپے کی۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے گا، اب آپ آئندہ جو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہوگا، آپ شرح سود بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا پھر کیونکہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ کی روک تھام بھی ہو رہی ہے اور اب ایفیشنسی کے ساتھ معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں، تو کم ہوگی یہ شرح سود اب آئندہ آنے والے دنوں میں یا اور بڑھے گی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبل رہے گی ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اسمگلنگ پہ جو ہنڈ ڈاؤن ہے یہ کنٹینیو ہوتا ہے، ڈالر کی اسپیکولیشن سے جو ہے وہ گورننس بہتر ہوتی ہے، ڈالر کی پیور ڈیمانڈ سپلائی پہ ویلیو نکلتی ہے وہ بہتر ہو، اور وہ امپورٹس آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، تو روپے کی ویلیو کی اسٹیبلٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کا آہستہ آہستہ نیچے آنا اور شرح سود سے نیچے آ جانا، جو مجھے لگتا ہے اگلے 3-4 مہینوں میں شرح سود سے بھی مہنگائی کی شرح نیچے آئے گی، اور پورا سال 21 سے 22% کے اراؤنڈ اگر مہنگائی رہتی ہے اور شرح سود آپ کا آلریڈی 22% پہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹین کر لے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کے یہاں جو شرح سود بہت زیادہ بڑھنے کے تو آپ بہتری آتے ہوئے دیکھ۔ بہت شکریہ خرم شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔